بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے، فصل فی المتقابلات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم محکم کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَفِي الْحُكْمِ يَأْتِي مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ أنه لفلان علي ألف من ثمن هذا البلد فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذا نظائره وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فزد الظاهر الخفي وزد النص المشكل وزد المفسر المجمل وزد المحکم المتشابہ۔ اور بہرحال محکم وہ ہے جو قوت میں زیادہ ہو مفسر پر، اس حیثیت سے کہ جائز نہیں ہے اس کے خلاف جانا بالکل بھی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اور اسی طریقے سے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اور حکمیات میں اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا اقرار میں، کہ اگر اس نے یہ کہا لفلان علی الف من ثمن هذا البلد، اس لیے کہ یہ لفظ محکم ہے ہزار کے لازم ہونے کے بارے میں غلام کے بدلے میں، اور اسی بنا پر اس کی دیگر نظائر کا حکم ہے۔ اور مفسر اور محکم، اس کا حکم یہ ہے کہ عمل کرنا لازم ہے ان دونوں پر یقینی طور پر۔ پھر ان چار کے چار مقابل ہیں، ظاہر کی ضد خفی ہے، نص کی ضد مشکل ہے، مفسر کی ضد مجمل ہے، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مفسر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اور مفسر اور اسی طریقے سے اگر نص کا آپس میں تقابل آتا ہے تو پھر مفسر کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی مثالیں بھی گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں۔ یہاں سے حضرت محکم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، محکم اس کلام کو کہتے ہیں جو قوت کے اعتبار سے مفسر پر اس قدر بڑھ جائے کہ اس میں نسخ کا احتمال ہی نہ رہے، یعنی محکم کی جو معنی مرادی ہے وہ اس قدر قوی اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جانا بالکل جائز ہی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا احتمال باقی رہتا ہے، نہ ہی اس میں فسخ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، جو مفسر ہے، مفسر کے اندر تبدیلی اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، اور اسی طریقے سے ظاہر اور نص ان دونوں کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن جو محکم ہے، محکم کے اندر نہ تو آپ تعویل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر احتمال باقی رہتا ہے تبدیلی کا، اور نہ ہی اسی طریقے سے نسخ کا باقی رہتا ہے۔ اس کی حضرت نے دو مثالیں یہاں پر دی ہیں قرآن مجید سے۔ ایک مثال حضرت نے دی ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری مثال ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی، لوگوں کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو جاننا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا لازم ہے۔ علم، جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو محیط اور گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ ایسی صفت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں نسخ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اندر بھی تبدیلی اور نسخ نہیں ہو سکتا ہے، تعویل و تخصیص بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل میں بھی کسی قسم کی تغیر اور تبدیلی کا احتمال ممکن نہیں ہے۔ یہ جو دو مثالیں حضرت نے ذکر کی ہیں قرآن مجید سے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں، لیکن یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، صرف آپ نے اعتقاد اور یقین رکھنا ہے۔ احکام شرعیہ میں سے محکم کی کیا مثال ہے؟ وہ مثال پہلے گزر چکی ہے کہ اگر کسی شخص نے اقرار کرتے ہوئے یہ کہا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے اس غلام کی ثمن یعنی قیمت کا، تو اب یہ جو اس کا لفظ تھا نا لفلان علی الف، یہ اقرار ہے، اقرار میں بالکل ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور 1000 کے لازم ہونے میں یہ کلام نص ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ لیکن اس میں تعویل کا احتمال باقی ہے کہ 1000 جو اس کے ذمہ لازم ہے وہ کس چیز کے بدلے میں لازم ہے۔ لیکن جب اس نے یہ والا لفظ بولا من ثمن هذا العبد، کہ یہ جو 1000 لازم ہے اس غلام کی ثمن کی وجہ سے لازم ہے، تو 1000 لازم ہونے میں محکم ہو چکا ہے۔ اب رجوع کے ذریعے سے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کلام کی اور بہت سی نظیریں ہیں جو کہ محکم کی مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف اسی کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اب ذرا مسئلے کو دیکھ لیں۔ حکمیات میں اس کی مثال یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر بھی کیا تھا، اقرار کرتے ہوئے اگر اس نے یہ والا لفظ بولا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، یہ والا اب جو لفظ بن گیا پورا جملہ اور کلام، یہ محکم ہو چکا ہے 1000 کے لازم ہونے کے بدلے میں، لازم ہونے کے بارے میں، بدلا عنہ، اس کے بدل میں، کس کے بدل میں؟ غلام کے بدلے میں، کہ غلام کے بدلے میں 1000 میں نے دینے ہیں۔
وعلی ھذا نظائر، اور اسی کے اوپر اس کی دیگر نظائر کا حکم بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اگرچہ اعتراض یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک ضروری اعتراض ہے، اس لیے میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احکام شریعہ میں جو محکم کی مثال دی ہے لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، یہی والی مثال مفسر کی بھی گزر چکی ہے، تو ایک ہی مثال دونوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو مفسر کی ہوگی یا یہ محکم کی ہوگی، حالانکہ جو محکم ہے وہ قوت کے اندر مفسر سے بڑا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ نے اس کو کس طریقے سے، مفسر میں بھی آپ نے وہی مثال ذکر کر دی، اگر تو یہ مفسر کی مثال ہے تو محکم میں کیسے ہے، محکم کی مثال ہے تو مفسر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ احکام شریعہ میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس جملے میں غور کریں گے لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، یہ تو جو من ثمن ھذا العبد ہے یہ اقرار کی تفسیر بھی ہو سکتا ہے اور اقرار کے اندر اس کو محکم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو احکام شریعہ کے اندر مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک ہی مثال کو دونوں جگہ پر ذکر کیا ہے۔ دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ مثال محکم کی ہے، اور قاعدہ کلی اور اصول یہ ہے کہ اعلیٰ کے اندر تو ادنا پایا جاتا ہے، ادنا کے اندر اعلیٰ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ محکم کی مثال ہے تو مفسر کی مثال بھی ہوگی، لیکن اگر یہ صرف مفسر کی مثال ہوتی تو محکم کی مثال کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ وجہ ہے، دو جواب دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے حضرت نے ایک ہی مثال کو دونوں جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے مفسر اور محکم کا حکم بیان کیا ہے۔ دیکھیں مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ دونوں پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ مفسر اور محکم دونوں میں تعبیر و تخصیص کا احتمال نہیں باقی رہتا ہے، اس لیے ان دونوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا لازم بھی ہے اور اس پر عقیدہ اور یقین کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مفسر اور محکم کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اب آگے بات چل رہی ہے، بہرحال چلتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مفسر اور محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے ان دونوں پر لا محالۃ، یقینی طور پر۔ ثم لہذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار آپ نے پڑھ لیے ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس چار کے مقابلے میں چار اور آتے ہیں جو اس کی ضد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو جب یہ والا باب ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر کی ضد خفی ہے، اور نص کی ضد مشکل ہے، اور مفسر کی ضد مجمل ہے، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے سبق میں تفصیل سے سمجھیں گے۔